ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی، وہ ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ القول البدیع میں ہے، حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ یعنی لباس زیبتن کیے، موتیوں والا تاج پہنے، شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ کو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمانے لگے کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت فرمایا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ عز و جل، میں محبوب رب الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ غموں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور یہ جو درود پڑھتے نا، یہ نیکی کی دعوت ہے۔ جو بار بار ہم مدنی چینل پر صدا سنتے ہیں صلو علی الحبیب، تو یہ ایک نیکی کی دعوت ہے کہ حبیب پر درود پڑھو۔ تو ساتھ ہی ہم سنتے ہیں صلی اللہ علی محمد، تو یہ صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، اس کا ہی ورد کریں۔ جیسے دن بھر میں 313 مرتبہ درود پڑھنے کا معمول کم از کم بنانا چاہیے۔ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے جو مدنی انعامات آپ نے عطا فرمائے، اس میں یہ بھی ہے کہ کم از کم دن بھر میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب اگر صلی اللہ علی محمد ہی کا ورد کریں آپ، تو مشکل سے 7 منٹ میں آپ کا یہ وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ نصیب کرے کوئی ایسا وقت نکال لیں، دو زانوں بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھے ہو، مدینہ مدینہ درود پاک تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ایسا موقع ہے
دوزانوں بیٹھیں قبلہ رخ بیٹھ جائیں، مدینے کا تصور باندھ لیں، گنبد خضرا کا تصور باندھ لیں اور اس تصور میں درود پاک پڑھیں، دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو دن بھر میں 500 مرتبہ درود پڑھے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شیخ عبداللہ شافعی علیہ رحمت اللہ القوی اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار میں شہر بصرہ سے ایک قریہ یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت یکایک ایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا۔ میرے رفیق یعنی ساتھی کو اس نے شہید کر دیا، ہمارا مال و متاع چھین کر میرے دونوں ہاتھ رسی سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا۔ میں نے جوں توں ہاتھ کھولے اور چل پڑا، مگر راستہ بھول گیا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے خیمہ نظر آیا۔ میں شدت پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتفاق سے وہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا۔ میری پکار سن کر بجائے پانی لانے کے وہ ننگی تلوار لیے باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی وار میں میرا کام تمام کر دے۔ اس کی بیوی آڑے آئی مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا جنگل میں لے آیا، میرے سینے پر چڑھ گیا، میری گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے والا ہی تھا کہ یکایک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دھاڑتا ہوا برآمد ہوا۔ شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو دور جا گرا۔ شیر نے جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں اس غیبی امداد پر خدا عز و جل کا شکر بجا لایا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ظلم کا انجام یہ کس قدر بھیانک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الباری صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب عز و جل کی، جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کری ہے۔ تو وہ لوگ جو ظلم کا بازار گرم کرتے ہیں، دہشت گردیاں کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تو ان کو ان حکایات سے درس عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا یہ گناہ دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔
اس میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی۔ حضرت جرجانی قدس سرہ النورانی اپنی کتاب التعریفات میں ظلم کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور شریعت میں ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا۔ اور ابھی ہم نے جس خوفناک ڈاکو کا انجام سنا کہ قہر خداوندی کی جب بجلی گری تو اس مظلوم جس کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا اس کی مدد کیا ہوئی کہ شیر آیا اور اس ظالم کو دیکھتے دیکھتے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ تو اب اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، قیامت کا معاملہ باقی ہے۔ بہرحال میرے پیچھے وہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اس کا جو نقصان ہے وہ کیا ہے کہ ایسے افعال جب اختیار کرتا ہے نا بندہ تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور یہ دل کی سختی کا جو معاملہ ہے یہ بھی بڑا تشویشناک ہے۔ دیکھیں ہم نے دنیا میں ہی دیکھے کہ اگر آج ہمارے ہاتھوں سے، جیسے امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنا انداز بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک گھر میں قیام پذیر تھا، سخت گرمی کا موسم تھا، تو مجھے پتا تھا کہ اس سوراخ سے چیونٹیاں نکلتی ہیں، تو آپ فرماتے کہ رات کے کسی حصے میں جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں لائٹ جلاتا تھا۔ لائٹ جلانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، وجہ کیا تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چیونٹیوں کے لشکر پر میرا پیر پڑ جائے اور ہمارا بچہ ہمارے سامنے چیونٹیوں کو مار رہا ہو، مکوڑوں کو مار رہا ہو، وہ جانور جو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم بچوں کی کیا تربیت کرتے ہیں، ہمارا کیا انداز ہوتا ہے؟ کبھی جانور خرید کر لے آئے، جیسے موسم میں ہمارے یہاں باب المدینہ میں چوزے بکتے ہیں، اب بچے کو بڑا شوق ہے جناب، یہ بچے مانتے نہیں ہیں۔ اب بھائی ٹھیک ہے، آپ نے اگر جانور گھر میں لائے پالا تو اس کا حق تو ادا کریں، بچوں کے سپرد کر دیا۔ اب چوزے کی جان کتنی، اب چوزے کو پکڑ کر اس نے گردن موڑ دی، مر گیا، ہم نے اٹھا کے پھینک دیا اس کو۔ اللہ کی مخلوق ہے، ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں ہم۔ تو آج جو ظلم میں مبتلا ہے، ملاوٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، اپنے گھر میں وہ دودھ نہیں لا رہے جو دودھ بیچتے کہ نہیں جناب ہماری بھینس الگ ہے، ہم اس بھینس کا دودھ ہی پیتے کہ نہیں جناب یہ تو انجیکشن لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ اس کا دودھ کتنا خطرناک ہو گیا، اس خطرناک دودھ کے بدلے اولاد کی پیدائش کے جو سیلز ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے بیٹوں کو نہیں پلاتا، ارے آپ اپنے بیٹے کو نہیں پلاتے، لیکن دنیا کو جو بیچتے ہیں اس کا کیا؟ آپ اپنے گھر میں ملاوٹ کر کے جناب وہ سارا مسالہ تیار کر رہے ہیں جو آپ دنیا کو بیچ رہے ہیں۔ وہ لال مرچ خرید کر جا رہا ہے لیکن لال مرچ نہیں ہے، وہ تو کچھ برادہ ہے۔ آپ نے آٹے میں کچھ مطلب بھوسا ڈالا ہے، آپ نے چاول میں بھوسا ڈال دیا، آپ نے دالوں میں ڈنڈیاں مار دی، تو ٹھیک ہے اس کے بدلے آپ نے اپنی بلڈنگیں خرید کر کھڑی کر لی، آپ نے بہت کچھ کما لیا، لیکن کیا اس کے بدلے؟ کبھی یہ تاج محل دھڑام کر کے نیچے گرے گا تو پھر کیا بنے گا؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ دل سخت ہو جاتا ہے جب ہوتا ہے، اور دل موت و آخرت کو یاد نہ کرنے کے سبب دل کا سخت ہو جانا، یا دل کا اس قدر سخت ہو جانا کہ استطاعت کے باوجود کسی مجبور شرعی کو بھی کھانا نہ کھلائے، یہ قسوت یعنی دل کی سختی کہلاتا ہے۔ اور اس بارے میں علماء نے جو تنبیہ کی ہے وہ یہ کہ قساوت یعنی دل کا سخت ہو جانا یہ نہایت ہی مہلک اور اعمال کو ضائع کرنے والا مرض ہے، نیز دل کا سخت ہونا یہ بدبختی کی علامت ہے، گناہوں کی کثرت اس کا سبب عظیم، اور موت و آخرت کی یاد یہ اس کا علاج ہے۔ میں مرنے والا ہوں، جی ہاں میں مرنے والا ہوں، ہم سب مرنے والے ہیں، اب اس مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کی تیاری کیا؟ نیکیاں۔ لیکن اگر یہ نیکیاں نہیں ہیں
اور میں اس کے سبب دنیا کی دولت کمانے کی حرص میں، شہرت کمانے کی حرص میں، اقتدار کمانے کی حرص میں، جاہ و منصب پانے کی حرص میں ظلم و بربریت کا عالم طاری کر دوں، تو کب تک؟ بالآخر موت ہے، تو ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ظلم، اس کے متعلق آئیے قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 188 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر۔ ایک اور مقام پر رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ظالموں کا نہ کوئی دوست نہ مددگار۔ احادیث مبارکہ میں بھی ظلم یعنی لوگوں کا مال لینے، یہ بھی ظلم کا ایک انداز ہے۔ مال لے کے دبا لیتے ہیں، سورس استعمال کر لیتے ہیں۔ کسی کو بدماش کو لے لیا کہ جناب یہ بار بار مجھے فون کر رہا ہے، ذرا ایک فون تو کر لینا تاکہ آئندہ میرے پاس نہ آئے۔ ٹھیک ہے، آج آپ کے تعلقات کام آ جائیں گے، آج آپ کسی سے فون کروا دیں گے، آپ کسی کی دھونس دھمکی دے کر اس کو دبا لیں گے، لیکن کب تک؟ کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی صورت میں ہوگا۔ حدیث پاک میں، ایک اور حدیث میں، کہ جو ظلمن کسی کی ایک بالشت بھر زمین لے لے گا، اسے بروز قیامت 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ عز و جل ایک ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بات چلی زمین پر قبضہ کرنے کی، تو ایک بڑی عبرتناک حکایت یہ سنیے، اور اس فعل میں جو مبتلا ہے، یہ نہیں کہ جناب یہ تو بلڈر زمینیں کھا جاتے ہیں، جناب یہ تو وڈیرے جاگیردار کھا جاتے ہیں۔ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ورثہ تقسیم ہونا تھا، والد صاحب کا مکان بٹنا تھا، کس کس کا حق بنتا تھا، میں نے کس کس کو دیا۔ میں تو جناب گھر کا بڑا بن گیا نا، میں تو جناب اپنا روب دبدبا جمان لیا، کوئی مجھے بات نہیں کر سکتا، کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ اروا نامی ایک عورت نے حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر کے بعض حصے کے متعلق جھگڑا کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ زمین اسی کو دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا وہ عورت اندھی ہو چکی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آخر کار ایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ کب تک گل چھڑے ہو رہیں گے؟ کب تک؟ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان لکھتے ہیں کہ زمین کے 7 طبقے اوپر نیچے ہیں، صرف 7 ملک نہیں۔ پہلے تو اس غاصب کو زمین کے 7 طبق کا طوق پہنایا جائے گا، پھر اسے زمین میں دھسایا جائے گا۔ لہذا جن احادیث میں ہے کہ اسے زمین میں دھسایا جائے گا، وہ احادیث اس حدیث کے خلاف نہیں۔ اللہ عز و جل اس غاصب کی گردن اتنی لمبی کر دے گا کہ اتنی بڑی ہنسلی اس میں آ جائے گی، تو معلوم ہوا کہ زمین کا غصب دوسرے غصب سے سخت تر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین،
فی زمانہ زمینوں پر ناجائز قبضے کے واقعات کی کثرت ہے۔ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ذاتی مکان کا خواب آنکھوں میں سجائے کوئی شخص جب زمین خریدنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے تو اسے یہ فکر سونے نہیں دیتی کہ قبضہ گروپ سے اسے اپنی زمین کو محفوظ کیسے کیا جائے۔ احتیاطی تدابیر اپنانے کے باوجود اگر اس کی زمین پر قبضہ ہو جائے تو منت سماجت کرنے پر بھی بے شرم قبضہ خوروں کو اس پر ترس نہیں آتا، بلکہ اس کی زمین اسے واپس کرنے کے لیے بھاری رقم طلب کی جاتی ہے۔ غور کر لیں جو جس طرح سے بھی اس جرم میں مبتلا ہے، اگر وہ مظلوم قبضہ چھڑانے کے لیے کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹائے تو ایسے حربے اختیار کیے جاتے ہیں کہ زمین کا اصل مالک زمین میں جا سوتا ہے، انتقالی کر جاتا ہے، لیکن اسے زمین واپس نہیں ملتی۔ زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کو سنبھل جانا چاہیے کہ آج جس زمین پر قبضہ کر کے وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ مظلوم کی بد دعائیں لے رہے ہیں، کل مرنے کے بعد یہی زمین گلے کا طوق بن کر رسوائی کا سبب نہ بن جائے۔ بسا اوقات دنیا میں ہی قبضہ گروپوں کا انجام قتل و غارت گری قید کی صورت میں دوسروں کو درس عبرت دیتا ہے۔ اگر بالفرض انہیں دنیا میں اپنے کیے کی سزا نہ ملے تو کل مرنے کے بعد انہیں زمین میں ہی دفن ہونا ہے۔ بعد مرگ اس حرام و ناجائز فعل کی جو سزائیں ملیں گی وہ کان کھول کر سنیں۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو زمین کا کچھ حصہ ناحق لے لے اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہ عذاب تو قیامت کے دن ہوگا، بعد میں دوزخ کا عذاب اس کے علاوہ ہے، کیونکہ حقوق العباد میں بڑا فرق ہے، اور چیزیں فانی ہیں، زمین پشت تک باقی رہتی ہے، اس کی سزا بھی زیادہ۔ لمعات میں فرمایا گیا کہ بعض غاصبین زمین کو دھسانے کی سزا دی جائے گی، بعض کے گلے میں زمین کا طوق بنا کر ڈالی جائے گی، لہذا یہ حدیث طوق والی حدیث کے خلاف نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی غاصب کو 2 وقت میں یہ 2 عذاب ہوں۔ میرے آقا سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظلمن بالشت بھر زمین لے لے، اللہ عز و جل اسے اس بات کا پابند کرے گا کہ وہ اس زمین کو 7 زمینوں کی تہ تک کھودے، پھر قیامت کے دن اس کا طوق پہنائے گا، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یعنی ان باتوں سے ایک تصور باندھا جائے کہ یہ ہوگا کیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں امیر اہل سنت نے گزشتہ دنوں مدنی مذاکرے میں فرمایا کہ آپ نے اپنے گھر میں قبر بنا رکھی تھی، نیک تھے، عبادت گزار تھے، قبر بنا رکھی تھی، اپنے آپ کو جب عبادت سے غافل پاتے جا کر قبر میں لیٹ جاتے، اپنے آپ کو ڈراتے کہ میں مر گیا ہوں، لوگوں نے مجھے قبر میں دفن کر دیا ہے، اب اسی طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے۔ ڈراتے تھے اپنے آپ کو کہ اب قبر میں پہنچ چکا میں، پھر آنکھ کھول دیتے کہ نہیں ابھی میں زندہ ہوں، پھر باہر نکل کر اپنے آپ کو عبادت میں مصروف کرتے۔ تو ان باتوں کو سن کر تصور کریں کہ کیا ان باتوں کو برداشت کرنے کی کوئی صورت بن سکے گی، کیا معاملہ ہوگا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ غاصب زمین کا تیسرا عذاب ہے، یا ایک ہی شخص کو یہ تینوں عذاب 3 وقت میں دیے جائیں گے، یا کسی کو وہ گزشتہ عذاب اور کسی کو یہ، یعنی یہ شخص خود 7 تہ زمین تک بورنگ کرے اور خود ہی اپنے گلے میں طوق بنا کر پہنے پھرے۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ناحق زمین لی، قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ اس کی مٹی اٹھا کر میدان حشر میں لائے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب،
ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ تو واقعی حساب کتاب کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ اور پھر یہ جو ظلم ہوتا ہے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظلم ہے۔ اب کوئی مطلب ڈکیتیاں کر کے ڈاکے ڈال کر رقم جمع کرے اور غریبوں میں تقسیم کرے تو یہ تھوڑی اس کو اجازت ملے گی۔ تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ آج ہم حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، لیکن اصل یہ مال کمایا کہاں سے؟ اور بڑی ڈرا دینے والی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تھوڑی مقدار زمین بھی ناجائز طور پر لے لے تو 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ نفل۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 665 پر کہ اللہ قہار و جبار کے غضب سے ڈرے، ذرا من دو من نہیں، یعنی سمجھا رہے ہیں اب کہ اگر اپنے آپ کو ڈرانا ہے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے آپ کو راہ حق پر لانا ہے، اس ظلم و بربریت سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانا ہے، تو آپ اس کا طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ من دو من نہیں، 20-25 سیر مٹی کے ڈھیلے گلے میں باندھے، گھڑی دو گھڑی لیے پھرے، اس وقت قیاس کرے، سوچے کہ اس ظلم شدید سے باز آنا آسان ہے یا زمین کے 7 طبقوں تک کھود کر قیامت کے دن تمام جہان کا حساب پورا ہونے تک گلے میں معاذ اللہ کروڑوں من کا توق پڑنا، 7 زمینوں تک دھسا دیا جانا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، ہمیشہ ہاتھ بھلائی کے واسطے اٹھیں، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب، بچانا ظلم و ستم سے مجھے صدا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس کا سبب کیا بنتا ہے؟ آخر یہ دل اس قدر سخت ہو جاتا ہے کہ اس پر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، آخر یہ سختی کے اسباب کیا ہیں؟ تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں یہ باطنی امراض لکھے ہیں اور پھر اس کا سبب، کس سبب سے مرض پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا علاج بھی لکھا ہے۔ تو اس دل کی سختی کا سبب کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کے 3 اسباب ہیں۔ ایک، پیٹ بھر کر کھانا، دوسرا زیادہ باتیں کرنا، اور تیسرا بے جا ہنسنا، کہہ لگانا۔ ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر دل کی سختی کا یہ معاملہ ہو
تو کھانے پینے کے جو معاملات ہیں، ظاہر ہے اب مال و اسباب ہے، اور خاص کر ایسا ہے کہ پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، تو ہر قسم کی لذتیں اٹھائی جا رہی ہیں، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، تو بھوکوں کا جب خود پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو دوسروں کی بھوک کا احساس کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت سیدنا بایزید علیہ رحمت المجید کی خدمت میں عرض کی گئی، اور بزرگوں نے بھوکا رہنے کی تاکید فرماتے، امیر اہل سنت پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کی تو بڑی ترغیب دلاتے ہیں۔ تو حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے عرض کی کہ آپ بھوکا رہنے پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اگر فرعون بھوکا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اور اگر قارون بھوکا ہوتا تو کبھی بغاوت نہ کرتا۔ تو مطلب یہ کہ ان لوگوں پر مال کی فراوانی ہوئی تو سرکش ہو گئے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر آج صحت ملی ہے، صحت کی نعمت ہے، دولت کی کثرت ہے، تو اب غور کریں کہ کہیں یہ صحت کی نعمت، دولت کی کثرت نے مجھے کہیں مبتلا معصیت یعنی گناہوں میں مبتلا تو کہیں نہیں رکھا، کہ جو خوب جاندار یا مالدار یا صاحب اقتدار ہو کر اس خدائے علیم و خبیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے اس کو ڈرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص پر اللہ عز و جل دنیا میں روزی میں خوب کثرت، فرما بردار اولاد کی نعمت، مال و دولت، اچھی صحت، منصب و وجاہت، عہدہ و وزارت یا صدارت یا حکومت وغیرہ کے ذریعے فراخی کرے، مگر اسے یہ اندیشہ نہ ہو کہ کہیں یہ آسائشیں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر تو نہیں، تو ایسا شخص اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے غافل ہے۔ سیدنا امام محمد بن احمد ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف کتاب الکبائر میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے نہ ڈرنے کو کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شامل کیا ہے، لہذا سرمایہ داروں وغیرہ کے ساتھ ساتھ ناداروں، بیماروں، مصیبت کے ماروں کو بھی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا لازمی ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے ان آفتوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا ہو، ناجائز گلہ و شکوہ، غیر شرعی بے صبری، غربت و معصیت کو حرام ذرائع کے ذریعے ختم کرنے کی کوشش، یہ کہیں آخرت کی تباہی کا سبب نہ بن جائیں۔ تو راحتوں میں زندگی بسر کرنے والوں کو بھی رب عزیز و قدیر عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا واجب ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ملی ہوئی دنیاوی نعمتوں کے ذریعے تکبر، سرکشی اور طرح طرح کی گناہوں کا سلسلہ بڑھتا رہے، اور کسا کسایا سڈول بدن، مال و دھن جہنم کا ایندھن بننے کا سبب بن جائے۔ اس ضمن میں حدیث پاک اور فرمان خداوندی عز و جل سنیے اور اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے تھرائیے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم نور مجسم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ عز و جل اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے گناہ پر قائم ہے تو یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، میرے آقا اعلی حضرت کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، پھر جب انہوں نے بھلا دیا جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھیں، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب خوش ہوئے اس پر جو انہیں ملا تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ آس ٹوٹے رہ گئے۔ مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ تمام عذابوں میں سخت تر عذاب یہ دل کی سختی ہے، کہ جس کے سبب تعلیم نبی اثر نہ کرے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ گناہوں معاصی کے باوجود دنیاوی راحتیں ملنا اللہ عز و جل کا غضب اور عذاب ہے، کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ مجھے نعمتیں نہ ملتی۔ یہ کفر ہے،
یعنی گناہ کو گناہ تسلیم کرنا یہ فرض ہے، اس کو جان بوجھ کر اچھا کہنا یا اچھا سمجھنا یہ کفر ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوکار یعنی نیک بندوں پر تکالیف آنا رحمت الہی کا ذریعہ ہے کہ اس سے اس صالح یعنی نیک بندے کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، یا خدا تو میرا ایمان سلامت رکھنا، یا خدا تو میرا ایمان سلامت رکھنا، از پے غوث و رضا سایہ رحمت رکھنا۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیں، مدنی چینل دیکھتے رہنے کی اپنی عادت بنائیں، نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، انشاءاللہ دل کی نرمی کے اسباب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایمان پر